مجھ سے لوگوں نے کہا کہ امام صاحب ہم عید نہیں منائیں گے، ہمارے بھائی دکھی ہوں اور ہم عید منائیں نہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آنے والے تھے، وہ عید کے کپڑے بانٹنا چاہ رہے تھے۔ امام صاحب میں عید کے کپڑے لاؤں گا، کچھ لوگوں کو جمع کریے، عید کے کپڑے۔ میں نے ان سے کہہ دیا کل فون کر کے، ہم عید منائیں گے ہی نہیں، ہم عید کی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے آپ سے، عید کے کپڑے لینے ہی نہیں چاہ رہے۔ کپڑے لے کے کیا کریں جب ہم پہنیں گے نہیں تو؟ ہمیں عید نہیں منانی، ہمارے بھائی دکھی ہوں، ہماری بہنیں دکھی ہوں، ہماری بچیاں دکھی ہوں اور ہم عید منائیں، یہ ہمارا کم از کم ہمارے ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ سادگی کے ساتھ کوئی عید ملن کا پروگرام بھی نہ رکھیے، کوئی سماجی پروگرام بھی نہ رکھیے، کوئی خوشی منائیے ہی نہیں۔ جو پیسہ بچے جا کے غریبوں کو دے دیجیے، جہاں پر بھی آپ دے سکتے ہو۔ جہاں بھی کہیں فساد ہوتا ہے نا، مسلمان یا مسجد ہوتا ہے، وہاں بلڈوزر ضرور پہنچ جاتا ہے۔ دلی میں 731 کالونیاں ہیں جہاں ناجائز تعمیرات ہیں، انکروچمنٹ ہے، 731 ہیں، یا زیادہ یا کم۔ لیکن بلڈوزر والوں کی نظر وہیں پڑی جس مسجد کے آگے ڈی جے بج رہا تھا، جس مسجد کے آگے فسادی کھڑے تھے، بلڈوزر والا بھی وہیں پہنچا اور اس مسجد کے اس حصے کو گرا کے چھوڑا۔ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا، اسٹے دے دیا، لیکن بلڈوزر کی آنکھیں تو ہوتی نہیں، نہ کان ہوتے ہیں، وہ تو اندھا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کے گھر پر حملہ کر دیا اور اس بیچارے نے بچاؤ کرنے کے لیے 2 پتھر پھینک دیے یا ڈنڈا اٹھا لیا، تو سرکار کیا کرتی ہے؟ بلڈوزر لگا کے مکان گرا دو۔ کوئی انکوائری نہیں، کوئی قانونی عمل نہیں، کوئی کیس نہیں، کوئی عدالت نہیں، نہ ہائی کورٹ نہ سپریم کورٹ، کچھ نہیں۔ بلڈوزر لاؤ، مکان گرا، 50 مکان گرا دی، مسلمانوں کے 50 مکان گرا دی، دکانیں گرا دی۔ یہ لفظ چھوٹا سا ہے، ذرا آپ غور کیجئے، اپنے اوپر لے کے دیکھیے آپ، مکان گرانے کا کیا مطلب ہوتا ہے، کتنا برباد ہو جاتا ہے انسان۔ اگر کسی کا مکان گر گیا، سامان دب گیا، پیسہ دب گیا، روپیہ دب گیا، سارا کچھ اجڑ گیا بیچارہ، مانو ادھیکار کا ہنن ہے نا، ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے نا، پھر عدالت کی ضرورت کیا پڑی؟ پھر ہائی کورٹ میں تالا لگا دو، سپریم کورٹ میں تالا لگا دو، یہ جج اور جسٹس کی ضرورت کیا پڑی؟ پھر تو انہی لوگوں کا بلڈوزر کافی ہے، ایک بلڈوزر رکھ لو پورے ہندوستان کے لیے کافی ہے بس، اور کیا؟ جو شکتی بل ہے کھڑا رہے گا، ایک شکتی بل وہاں کھڑا رہے گا، بلڈوزر اپنا کام کرے گا، ظالموں پہ کچھ نہیں، مظلوموں پر ایک آفت ٹوٹے گی۔ کیا اندھیر ہے؟ میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے مکان توڑے ہیں ان کو معاوضہ ملنا چاہیے، ان پر جو ظالم ہیں ان پہ کیس درج ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کو اور عدالت کو خود نوٹس لے کر کارروائی کرنی چاہیے۔ بہت دکھ کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، نہ روزہ دیکھا، نہ روزے دار دیکھے، نہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے، نہ غریب دیکھے، نہ سسکتی بلکتی عورتیں دیکھی، کسی کی فریاد نہیں سنی۔ بلڈوزر نے تو اپنا کام کرا، کتنے گھر برباد کر دی۔ بلڈوزر کا کیا مطلب؟ آپ دیکھیے نا، گھر کے اندر بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، دودھ پیتے بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، معذور بھی ہوتے ہیں، وکلانگ ہوتے ہیں۔ گھر میں کیا نہیں ہوتا؟ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجئے کون ہے۔ بوڑھے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، بوڑھے دادا دادی بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں۔ یہ بلڈوزر جا کے بالکل اگر کسی کو ڈھا دے، اس چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا قصور کیا ہے؟ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ساری کتابیں دب جاتی ہیں، سارے پیپر دب جاتے ہیں، سارے کپڑے دب جاتے ہیں، سارا اثاثہ ختم ہو جاتا ہے، سر چھپانے کو جگہ نہیں رہتی۔ بلڈوزر والا تو بلڈوزر والا اندھا ہوتا ہے نا، وہ تو اندھا ہے، اس کو نظر کچھ نہیں آتا۔ بہرحال ہم ان تمام چیزوں کی کڑے مذمت کرتے ہیں۔ رول آف لا ہونا چاہیے، رول آف لا، قانون کا حکم، عدالت کا حکم، جو ہمارا قانون ہے، جو ہمارا آئین ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے نا۔ کیا اندھے کی لاٹھی ہے چل رہی ہے؟
کوئی طریقہ ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو